جو خواجہ سرا کے ساتھ زیادتی کے معاملہ سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایک اور معاملہ سامنے آ گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے فتح پور کے علاقہ میں خواجہ سرا جس کا نام تھا ممنون عباس عرف مشال، اس کے ساتھ ایک دردناک واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ خواجہ سرا اپنی زندگی جو ہے ڈانس کر کے مختلف فنکشنز پہ جا کر اپنی روزی روٹی کما رہا تھا۔ یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا کہ محنت کرتا، دفاتر میں کام کرتا، ناچ گانے کر کے اس کو جو بھی رقم ملتی یہ اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے بوائے فرینڈ رکھا ہوا تھا اور اس بوائے فرینڈ کی دھمکیوں اور تڑیوں کی وجہ سے یہ اپنے جتنی کمائی کے پیسے تھے یہ اس کے ہاتھ میں دے دیتا تھا۔ آپ اسکرین پر ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ایک ٹوپی پہنے ہوئے جو ہری پور کے علاقہ کا ایک شخص ہے، اس نے اس خواجہ سرا کو پچھلے کچھ عرصے سے اپنے تعلقات میں رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھا ہوا تھا، اس کو مس یوز کرتا تھا، اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا تھا، تشدد کرتا تھا، آئے روز جو ہے اسے بار بار پیسے مانگتا تھا، کوئی قیمتی چیز، کوئی گھڑی، کوئی جولری، کوئی گولڈ کچھ بھی ہوتا تھا اس سے ہمیشہ لے کے بیچ دیتا تھا۔ جب بھی کبھی پیسے نہیں ملتے تھے تو اس پر تشدد کرتا تھا، لیکن اس نے تو اب انتہا کر دی۔ یہ معاملہ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ خواجہ سرا نے کچھ پیسے جو ہیں اس سے کمٹ کیے تھے کہ میں تمہیں دوستی کے رشتے میں رہتے ہوئے اتنے پیسے جو ہیں میں اگر یہ فنکشن میں کامیاب ہو جاتی ہوں، اگر میری کوئی اچھی بکنگ ہو جاتی ہے تو میں تمہیں اتنے پیسے جو ہے دے دوں گی۔ ان دونوں کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اور کمٹمنٹ کی وجہ سے یہ جو شخص ہے یہ اس سے ٹائم دے دیتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، خواجہ سرا کا فنکشن جو ہے وہ نہیں سکسیس ہوتا ہے، اس کی بکنگ نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں آتے ہیں جتنے اس نے کمٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ آ کے اس پہ جو ہے معافی مانگ لیتا ہے کہ میں تمہارے لیے اتنے پیسے ارینج نہیں کر سکی، تمہاری مہربانی ہے کہ مجھے اس کے اوپر معافی دے دو، میرے تو پیچھے آگے کوئی نہیں ہے، میری فیملی نہیں ہے، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میں مستقل کوئی جاب نہیں ہے میرے پاس، میں تمہیں کس طرح سے رقم ادا کروں۔ اس پر بار بار بحث ہوتی ہے، بحث ہونے کے بعد یہ جو شخص ہے جو آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے ٹوپی والا، انتہائی میں کون سے اس کے لیے الفاظ استعمال کروں، یہ وہ گھٹیا شخص ہے جس کو کوئی عورت تو نہ ملی کہ وہ اپنی زندگی کسی عورت کے ساتھ گزار سکے، لیکن یہ نامرد جو ہے یہ خود ہی اتنا گر چکا کہ اس نے اس خواجہ سرا پر تشدد کرتے کرتے انتہا پار کر دی، اور اس بیچارے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس مظلوم کے ساتھ، اس معصوم کے ساتھ وہ ظلم کیا، وہ تکلیف اس کو دی، اس کے ساتھ اتنا برا کیا کہ اس کو چارپائی پہ بٹھا کر پہلے اس کو گالیوں پہ گالیاں دیں، پھر اس کو جوتیاں ماریں، جوتیاں مارنے کے بعد تھپڑ مارنے کے بعد اس کے بال ہی اتار دیے، اس کو گنجا کر دیا، اس کے ساتھ اتنا برا کیا کہ اس کو اتنے نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ اس کو اپنے خواجہ سرا پیدا ہونے پر بھی شرم آئی۔ اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں کا سہارا تو نہ لے سکا، کیونکہ اللہ نے اس کو اس جنس سے نوازا جس کی اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، جس کو اس معاشرے میں کوئی جو ہے سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو شاید اس کی کوئی تھوڑی بہت عزت کر لیتا، لیکن دفاتر میں بھی خواجہ سراؤں کو بالکل بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، مختلف دفاتر میں تو ان کو نوکریاں بھی نہیں دی جاتی۔ اس وجہ سے، اس تکلیف اور درد کی وجہ سے یہ ناچ گانا کر کے اپنے زندگی کے معاملات کو دھکا لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران جب ایسے گندے مرد ان کو مل جاتے ہیں تو ان مردوں کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے وہ بالکل نرک ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں بھی کس طرح کا واقعہ سامنے آیا تھا جس میں خواجہ سرا کو ننگا کر کے اس کے جسم پہ سگریٹس لگائے گئے تھے، ان پر کیا گیا تھا، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، ان سے جو بھی ڈانس کی مد میں، پروگرام کی مد میں جو بھی ان کو پیسے ملتے ہیں ان سے چھین لیے جاتے ہیں، یا ان کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا کے، کیونکہ اس جنس میں بھی عشق مشوقی کے معاملات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو گندے مرد ہیں جن کو خواتین نہیں ملتی ہیں وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ اس طرح کے معاملہ جو ہے اپنے پروگرامز میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس طرح کے معاملہ اس معاشرے میں ہو رہے ہیں، ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے کہ اس طرح سے کسی کی عزتوں کو پامال کیا جائے، خواتین کی عزتوں کو تو پامال کیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ خواجہ سرا جس بیچارے کو معصوم کی تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایسا ہو جانا انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔